میرا دنیا میں سہارا آپ ہیں، میرا عقبہ میں بھروسہ آپ ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، وقت کا بھی خیال رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ بلانے کا، ساتھ میں آپ کے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ ہم سب بہت گنہگار ہیں، بہت پاپی ہیں، گنہگار ہیں، اور ہم گنہگار ہیں اور وہ غفور رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہم ابھی اللہ کے حضور آنکھوں کے قطرات گرائیں گے، اپنے گناہوں کو یاد کریں گے۔ دیکھیں بارش کا موسم ہے، کتنی میتیں اس میں بھی جا رہی ہیں، وہ آپ کی بھی لاش ہو سکتی ہے، میری بھی ہو سکتی ہے۔ اب ان کو دفن کر کے کہاں آتے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جبکہ بارش کا پانی اگر گر رہا ہو تو آپ باہر نہیں کھڑے ہوں گے، مگر اگر لاش بن گئے آپ تب، پھر آپ کی قبر تو پورا پانی پانی ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ کل وہاں جانا ہے تو آج تیاری کریں، مقصد یہ ہے۔ چند یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، آپ حضرات بھی ہیں، تو میں نے جمعہ میں جو موضوع اٹھایا تھا کہ اصل جو یہ مجلس ہم یہاں کر رہے ہیں، کاش یہ گھروں میں بھی شروع ہو جائے۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ جہنم کی آگ سے بچائیں اپنی اولاد کو۔ سبحان اللہ۔ میں بہنیں بھی ہیں، آپ سب ہیں۔ اگر آپ کی اولاد گناہ کرتی ہے تو وہ گناہ کا وبال ماں باپ پر بھی آتا ہے۔ اگر اولاد نیک ہے، نیکی کرتی ہے، تب وہ نیکیاں ماں باپ کو ملتی ہیں، اگر وہ مر گئے تو قبر میں ملتی ہے۔ اور اگر وہ گناہ کرتی ہے اولاد تو اس گناہ کا وبال بھی ماں باپ پر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بیٹی ہے، بیٹا ہے، اس نے کوئی جرم کیا، گناہ کیا، تو اس گناہ میں ماں باپ شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں خاص جمعہ میں بھی توجہ دلایا آپ کی کہ اپنے اولاد کی تربیت اچھی کریں۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہو گئی نا تو اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے، نیک بنا لیں۔ ورنہ آج جو لوگ ریس لگائے ہوئے ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، بیٹا ڈاکٹر ہو گیا مگر اس بیٹے کو باپ سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بیٹا انجینئر ہو گیا ہے، اور باپ کو کیا چاہیے بڑھاپے میں کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کرے، 5 منٹ 10 منٹ بیٹھے، اس بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور اگر اپنی اولاد کو آپ نیک بناتے ہیں تو وہ کسی بھی پوسٹ پر رہے گا مگر اپنے ماں باپ کو فراموش کبھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے سرکار نے جو طریقہ بتایا کہ اس پر میں ایک روایت اور پیش کرتا ہوں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو، ادب سکھاؤ، قیامت کے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کیا ادب سکھایا اور کس طرح کی تعلیم دی. آپ سے پوچھا جائے گا. جتنے پیرنٹس بیٹھے آپ سب سے سوال ہوگا. یہ ان کی بات ہے جن کی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا. اب سرکار کیا کہتے ہیں کہ اولادوں کی پرورش کیسے کی جائے، تو سرکار نے 3 باتیں بتائی. فرمایا علموا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولادوں کو 3 باتیں سکھاؤ. پہلی بات کیا ہے؟ حب نبیکم. پہلی بات اولاد کو جو سکھاؤ، ماں باپ کو ضروری ہے جو سکھائیں، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ. یہ سرکار نے فرمایا. اچھا اب یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ میری ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں. ان کی ذمہ داری کیسے پیدا ہوگا جانتے ہیں؟ علامہ اقبال نے اس کا کہا ہے کہ حضور سے بچے کیسے پیار کرنے لگیں گے. اس کا طریقہ علامہ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ بچوں سے نا حضور پر درود پڑھواؤ. سبحان اللہ. اپنے گھروں میں بچوں کو تاکید کرو نا، خود بھی بیٹھ جاؤ اور اپنے بیٹے سے کہو کہ بیٹے نبی پر درود پڑھو. یہ درود ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بچہ عاشق رسول ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ طریقہ ہے کہ حضور کی محبت بچوں میں کیسے پیدا کی جائے. اس پر ایک روایت سناتا ہوں میں. حضور کا پیار ایسا ہے نا، اور آپ کی ذات ایسی ہے. بات آئی تو سنیں. امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں فرمایا ہے کہ قیامت میں بعض اہل علم، عالم اور حافظ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، امام جہنم میں ڈال دیے جائیں گے شامت اعمال کی بنیاد پہ. مگر جب ان کو ڈالا جائے گا تو ان کو دوزخ میں ڈالنے سے پہلے ان کے ذہن سے حضور کا ذکر نکال دیا جائے گا. ذکر مصطفیٰ کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. جہنم میں ڈالنے سے پہلے ذکر مصطفیٰ جو ذہن میں تھا وہ نکال دے گا اللہ تعالیٰ، پھر جہنم میں ڈالے گا. جہنم میں وہ پڑے رہیں گے، اور جب نکالنا ہوگا جہنم سے سزا مل گئی، اب نکالنا ہے. حضرت جبریل آئیں گے اور جہنمیوں سے مصطفیٰ کا ذکر کریں گے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنائیں گے. جہنم میں جو پڑے ہیں ان کو یذکرہم ذکر النبی فیذکرونہ، جیسے حضرت جبریل حضور کا ذکر سنائیں گے ان کو یاد آ جائے گا. یہ تو میرے آقا ہیں، میرے بابا ہیں، میرے ملجان. یاد آئے گا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کر دیں گے. جیسے ذکر مصطفیٰ شروع کریں گے اللہ سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے. سبحان اللہ. بہت خوب. جہنم سے نکلنے کا ذریعہ ذکر مصطفیٰ. تو بچوں کو اپنے درود پڑھنا سکھائیں. گھروں میں آپ کا 5 سال کا، 8 سال کا، 7 سال کا بچہ ہے، اس کو بتائیں بیٹے نبی پہ درود پڑھیں آپ. اچھا درود ایک ایسا عمل ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ایک یہی دنیا میں ایک ایسا عمل ہے کائنات میں جو کبھی رد ہی نہیں ہوتا ہے. یہ رد نہیں ہوتا ہے، قبول ہی ہوتا ہے. آپ کہیں گے مجھ سے کہ اتنا بڑا دعویٰ میں نے کیسے کر دیا؟ اس لیے میں نے کر دیا کہ درود میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا درود پڑھ، ہمیں حکم دیا درود پڑھو. تو ہم درود میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم. معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تو درود نازل فرما. کہا ہے مجھے پڑھنے کے لیے، آپ کو، مگر ہم ریپلائی کر رہے ہیں اور اسی سے عرض کر رہے ہیں مولا تو درود بھیج. درود کا معنی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ درود نازل فرما، یا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود نازل فرما یا درود بھیج. اس نے کہا تم پڑھو، ہم نے پھر کہا مولا تو بھیج. ایسا محبوب ہے ہمارا. کہا درود پڑھو، پھر کہا ارے بندے جیسا محبوب ویسا تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے تو مجھے سے پھر پلٹ کے کہہ دے کہ میں ہی پڑھوں، تو پڑھ نہیں سکتا ہے. اب اللہ ہماری طرف سے درود پڑھتا
ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود نازل کر، یا صلی اللہ علیہ نبی، اے اللہ درود بھیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہی تو کہتے ہیں، یہی ہمارا درود ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تو بھیج۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اگر درود بھیجے تو رد ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اچھا ایک نقطہ یہاں سنیں، آج تک میں نے زندگی میں کہیں یہ نہیں پڑھا ہے، نہ کسی عالم سے سنا ہے کہ درود پڑھنے سے آقا کی عظمت بلند ہوتی ہے۔ کبھی سنا آپ نے کہ حضور کی عظمت بلند ہو جائے، ہم درود پڑھیں حضور کی عظمت اور حضور کا ذکر بلند ہو جائے؟ ایسا ہے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تو خود ہی درود پڑھ رہا ہے نا، پھر تو وہ سرکار کو ضرورت نہیں ہے گنہگاروں کے درود کی۔ کبھی زندگی میں کہیں نہ پڑھا نہ سنا کہ درود پڑھنے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بلند ہوتی ہو، نہیں۔ درود ہم ان پر پڑھتے ہیں، بلند ہم خود ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تو درود ان پر پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں بلند کر دیتا ہے۔ اور بلند کا مقام یہ ہے، حدیث شریف پڑھیں کہ ہم ان پر درود پڑھتے ہیں، اللہ مجھ پہ درود پڑھنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ تعلق ہے محبوب سے۔ بات کو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اور یہاں جتنے نوجوان ہیں نا، آپ اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سفر کرتے حضور پر درود پڑھتے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ اولاد کو پہلی تربیت یہی دو کہ وہ حضور سے محبت کرے۔ تو یہ طریقہ ہے، ان کو نعت کہتے پڑھیں یا خود سنائیں اور درود پڑھیں۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ بچہ محبت کرنے لگ جائے گا؟ ایک وجہ یہ بھی ہے محبت کی کہ کوئی بڑا حسین و جمیل ہے تو دل مائل ہو جاتا ہے۔ کسی کے آنکھوں سے کسی کو محبت ہو گئی، کسی کے بالوں سے کسی کو محبت ہو گئی، کسی کا حسن و جمال دیکھ کر کے کوئی، کسی کو طاقت کی بنیاد سے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ طریقہ ہے محبت کے۔ تو اب یہ وجہ ہے اس کے ذریعے انسان محبت کرنے لگ جاتا ہے سامنے والے سے۔ تو جب یہ طریقہ ہے تو اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، ان کی طرح کائنات میں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو محبت پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھا رہا ہوں۔ اس طرح بچوں کو سکھائیں، تو بچوں کو بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ تو محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں پیدا ہوتی ہے کہ بچوں کو کیا بتائیں بیٹے، جو تم اتنے چھوٹے ہو نا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پنگھوڑے میں آرام فرماتے تھے، ڈولے میں آرام کرتے تھے، میں تم کو بتاؤں کہ جو ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا حال یہ تھا بیٹے کہ جب وہ بچپنا تھا اور جب جھولے میں رہتے تھے تو جدھر انگلی اٹھاتے تھے چاند ادھر ہی جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بچوں کو پیار ہوگا، بچوں کو ایک تجسس ہوگا کہ ایسے میرے آقا ہیں، ایسے میرے سرکار ہیں۔ اور ایک موقع پہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا تھا ایک عجیب واقعہ کہ آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے نا چاند ادھر ہی جاتا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا اس سے عجیب تر بات میں بتاتا ہوں۔ تو کہا سرکار بتائیں۔ تو کہا جب میں رونے لگتا تھا نا تو چاند مجھے چھپ چلاتا تھا۔ کہا محمد رویا نہ کرے، رویا نہ کرے۔ بچوں کو یہ سب باتیں بتائیں۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک دن حضور کے ساتھ گئے، لوٹا تھا ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے گئے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ دور دور تک کوئی درخت نہیں۔ یہ میں ماؤں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو اس طرح محبت رسول سکھائیں، درود پڑھنا سکھائیں، ان کو نعت رسول اور حضور کے معجزات سنائیں ان کو۔ گئے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میدان تھا اور دو درخت دور دور تھے، کافی دور دور، اور قضاء حاجت کرنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کوئی آڑ چاہیے، پردہ چاہیے، دو درخت تھے مگر دور دور تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخت دور دور ہے تو قریب گئے۔ اب یہ باتیں اپنی اولادوں کو سنائیں، کہ جو بچے ہمارے ہیں وہ بھی سنیں کہ جن کے کلمہ آپ پڑھتے ہیں نا حضور ایسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار گئے اور ایک درخت کی شاخ کو پکڑا، دور دور تھے کافی، سرکار کو پردہ کرنا تھا۔
تو ایک شاخ کو پکڑا. روایت یہ ہے انقادی علی باذن اللہ فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يسامع قائده. سرکار نے پکڑا اور کہا چل میرے ساتھ. درخت کو پکڑا اور کہا چل میرے ساتھ. اب وہ درخت سرکار کے پیچھے پیچھے چل پڑا. اچھا درخت بھی حضور کے آگے نہیں چلتا تھا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. تھا تو لکڑی, تھی تو لکڑی, درخت درخت ہوتا ہے, اس کو کیا خبر. مگر درخت بھی جانتے تھے کہ یہ کون ہے. وہ پیچھے پیچھے چل پڑا. چلنے کے بعد جو دوسری طرف ایک کونے میں درخت تھا اس پہ لے جا کے سرکار نے ملا دیا. اور ملا دیا تو اس کے پیچھے آڑ میں قضائے حاجت فرمائی. جب قضائے حاجت فرما لی, یہ میں بچوں کے لیے سنا رہا ہوں, تو قضائے حاجت فرما لی. یہ باتیں اپنے بچوں کو سنائیں گے نا تو پیار جگتا ہے, پیار بڑھتا ہے. قضائے حاجت فرما لی اور پھر ایک درخت کو پکڑا اور کہا چلے جا, جا ادھر ہی چلے جا جہاں سے تو آیا تھا. آپ سوچیں عقلاً, ایک درخت کی ٹہنی پکڑی اور بھیج دیا. اب وہ جو صحابی ساتھ میں تھے نا, وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ سرکار نے قضائے حاجت کیا کی ہے, چلو دیکھیں. فرماتے میں گیا تو دیکھا کہ 3 ڈھیلے موجود تھے اور ان ڈھیلوں سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی. سبحان اللہ. ایسے ہیں میرے سرکار, خوشبو آ رہی. فرماتے تینوں ڈھیلا جیب میں رکھ لیا. آیا مدینہ شریف, اور جب نماز جمعہ پڑھنے جاتا تھا نا تو حضور کے استنجے والا ایک ڈھیلا جیب میں رکھ لیتا. اور جب مسجد نبوی میں جاتا تھا نا تو پوری مسجد نبوی جو ہے مہک جاتی تھی. تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھئی ہم لوگ تو عجیب عجیب عطر لگاتے ہیں خوشبو, مگر اتنی خوشبو نہیں ملی مجھے. یہ کون سے عطار کی دکان ہے؟ تو صحابی کہتے تھے کہ عطار کے دکان کا معاملہ نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کریم نے جس ڈھیلے سے استنجا کیا تھا یہ اس کی خوشبو. سبحان اللہ. سبحان جس اللہ. نبی کے کیے ہوئے استنجے کے ڈھیلے میں اتنی خوشبو ہو. صحابہ کبھی پوچھتے نہیں تھے میرا محبوب کدھر گیا, کبھی نہیں پوچھتے تھے. بس وہ چلتے تھے, راستے بتاتے تھے, خوشبوئیں بتاتی تھی کہ میرا محبوب ادھر سے گیا, ادھر سے گیا. ایک شخص آ گیا, یہ بھی حدیث شریف سنے. میں یہ سمجھا رہا ہوں, تقریر نہیں کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں تربیت کیسے کیا جائے اولادوں کی. اپنی اولادوں کو حضور کا محبوب بنا دیں, وہی بنا دیں. ترمذی شریف کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آ گیا, غیر مسلم تھا, اعرابی تھا, وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما عارف انک نبی, میں آپ کو کیسے مانوں کہ آپ نبی ہیں, میں آپ کو نہیں مانتا کہ آپ نبی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. فرمایا ان دعوت هذا الحزب من هذا النخلة تشهد انی رسول اللہ. سرکار نے فرمایا یہ جو کھجور کا درخت دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا اس پر جو گچھا لٹک رہا ہے دکھائی دے رہا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا کہ اگر وہ مجھے کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو سوچیں, وہ گچھا کہہ دے کہ میں نبی ہوں, تو کہا یہ تو عجیب تر بات ہے. تو کہا ٹھیک ہے. تو دعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گچھے کو سرکار نے آواز دیا. یہ روایت ترمذی شریف کی ہے. سرکار نے اس گچھے کو آواز دیا, کہا تو ادھر آ. اب وہ کھجور کا جو گچھا لگا تھا نا اس کو آواز دیا. آپ دیکھیں کہ آج دنیا جو ہے نا اتنا آگے بڑھ چکی ہے کہ میزائل وغیرہ جو بنائے ہیں نا, تو جہاں ٹارگیٹ یہ فکس کرتے ہیں, تو اب ٹیکنالوجی اتنا آگے بڑھ چکی ہے کہ میزائل کو انہوں نے اگر ٹارگیٹ کے لیے مار دیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب ان کے پاس ایسے سسٹم آ چکے ہیں کہ وہ راستے میں ٹارگیٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں, کیا فلاں جگہ نہیں فلاں جگہ جانا, ریموٹ کے ذریعے. یہیں پہ دنیا اتنا آگے بڑھ چکی ہے. میرے مصطفیٰ کو دیکھیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, وہ گچھا جو تھا نا, کھجور کا درخت تو آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ گچھا جو اوپر تھا نا اس نے اپنے آپ کو توڑ دیا, اور توڑ کے اترنا, گرا نہیں, اس درخت پہ اترنا شروع کر دیا. اترتے اترتے حضور کے قدموں میں آ گیا.
یار کھجور کا گچھا جانتا ہے میرا نبی کون ہے، قدموں میں آ گیا اور اس گچھے نے کھجور کے کہا یہ ترمذی ہے، کہا کہ میں بتاتا ہوں نا یہ آخری نبی یہی تو ہے، یہی ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور جب کلمہ پڑھ لیا نا تو سرکار گچھا وہیں پڑا تھا ختم ناز میں، سرکار کے گچھا وہاں سے اتر کے آیا تھا، تو سرکار نے فرمایا فعادا، سرکار نے فرمایا بچے اب تیرا بھی کام ہو گیا ہے، اس کا بھی ہو گیا، اس کا بھی ہو، اب نکل جا وہیں پہ جہاں سے آیا تھا۔ اب وہ آیا تھا اتر کے پھر چڑھنا شروع کر دیا، کھجور پہ چڑھنا شروع کر دیا، درخت پہ چڑھتے چڑھتے جا کے وہیں لگ گیا جہاں سے شروع تھا۔ کہاں اب یہ باتیں اپنی اولادوں کو سکھائیں، پھر حضور کی محبت جب پیدا ہو جائے گی تو وہ اولادیں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں درود پاک کے تعلق سے میدان محشر میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ درود پڑھتا تھا۔ اب کس کو یہ پسند نہیں ہے؟ پسند ہے، آپ کرتے نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے نا محشر میں۔ یہ طریقہ سرکار نے بتایا، فرمایا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے وہ محشر میں میرے پاس رہے گا، اور سرکار فرماتے ہیں میں اس شخص سے مسافہ کروں گا جو دنیا میں مجھ پہ درود پڑھتا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ درود ایک ایسا عمل ہے جو رد نہیں ہوتا ہے، رد ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کریں کہ اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں۔ اب کیونکہ میں نے بتایا آپ کو جمعہ میں بھی اس سے پہلے بھی جو میں جامعۃ الصالحات میں نے قائم کیا، حضرت اسلامک سینٹر ہے، جامعۃ الصالحات ہے، دارالعلوم اہل سنت مدینہ العلوم ہے، یہ شعبہ جات یہاں چل رہے ہیں۔ اس میں ہم نے شادی شدہ عورتوں کے لیے الگ سیشن رکھا ہے، الگ شعبہ ہے جس میں شادی شدہ عورتیں آ سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں بیٹیاں جو معلمات ہیں وہ پڑھاتی ہیں، غیر شادی شدہ لڑکیوں کو بھی اور شادی شدہ عورتوں کو بھی۔ تو اب ان عورتوں کو آپ بھیجیں، کیونکہ اگر ماں جو ہے نا سمجھدار ہوگی اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پڑھے گی تب سکھائے گی نا اپنی اولاد کو۔ بچے کا رول ماڈل اس کی ماں ہوتی ہے، اس لیے کبھی آپ دیکھیں کہ بچے کو آپ کہیں 5 سال کا نماز پڑھو تو نہیں پڑھے گا، اور اگر آپ خود مصلی بچھا دیں نا تو آپ کو دیکھ کے جیسے آپ کرو گے ویسے کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ فطرتی بات ہے، فطرتی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب تربیت آپ اچھی کریں گے، آپ کی تربیت اچھی کریں گے، اور میں نے کہا پہلا پوائنٹ حضور کی محبت سکھائیں آپ۔ اگر وہ عاشق رسول ہو گیا تو ماں باپ کی نافرمانی اس لیے بھی نہیں کرے گا کہ اس کے رسول اس سے ناراض ہو جائیں گے، اس کا محبوب اس سے ناراض ہو جائیں گے، کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ دیکھیں آپ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو لینے جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اب ایک ڈاکو ان سے بھی گزرا، بچپنا ہے ابھی، عمر نہیں ہے زیادہ، کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا 40 اشرفی ہے۔ کہا کہاں پہ ہے؟ کہا اس میں سلا ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ بھئی سب لوگ چھپاتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے بچہ۔ بتایا سب کو، آئے پھاڑے تو 40 اشرفی۔ سردار کہنے لگا کہ بھئی سب چھپاتے ہیں تو چھپایا نہیں۔ غوث پاک نے کیا کہا؟ میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا بیٹے جھوٹ۔ اپنی اولادوں کو یہ سکھائیں آپ۔ جب آپ اپنی اولادوں کو یہ کہیں گے فون بجا دو، کہیں گے کہ کہہ دو کہ ابو نہیں ہے، پھر اولادیں جب آپ فون کرو گے تو وہ دوست کو دے گا، وہ کہہ دے گا کہ کہہ دو چارجنگ پہ لگا موبائل، میں نہیں ہوں۔ یہ ہماری اور آپ کی تربیت ہے۔ تو اپنی اولادوں کو نیک بنائیں، اچھا بنائیں۔ میں نے بتایا کہ خواتین جو آتی ہیں، ابھی میں نے ایک قانون لگایا مدرسے میں نے کہا ہمارے یہاں جو بچیاں آ رہی ہیں نا وہ حجاب میں آیا کریں۔ یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی کی وجہ سے اگر وہ بے پردہ گھومتی ہے آپ کی بیٹی، تو اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ کیا بھول جائیں کہ برکت ہوگی؟ نہیں، ہو نہیں سکتا۔ آپ دنیا کو فالو کر رہے ہیں، آپ کو فالو کرنا ہے تو نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، ان کو کریں۔ وہ کہتے ہیں جس گھر میں عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں اس میں برکت نہیں آ سکتی ہے، برکت نہیں آ سکتی۔
قانون بنایا کہ نہیں ہمارے یہاں جو بچیاں آ رہی ہیں کم سے کم یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں ان کو دینی ہے نا. تو میں نے یہ بتایا کہ نہیں جو بالغ بچیاں ہیں وہ حجاب کے ساتھ آیا کریں اور یہ آپ خود گھر میں کریں. میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو محشر میں بلایا جائے گا, اللہ فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دیں ماں باپ کو. وہاں آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی سب کھڑے رہیں گے, وہی لوگ کہیں گے کہ مولا یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, اس نے مجھے پردہ کرنا نہیں سکھایا تھا, اس نے مجھے دین کی تعلیم نہیں سکھائی تھی, اس نے مجھے جھوٹ سکھایا تھا, غیبت کروائی تھی. مولا یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں, یہ میرے دشمن تھے. یہ جو آپ کے بیٹے آج کہہ رہے ہو نا جن کو, یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے محشر میں. آپ اپنے بیٹوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جاؤ. اس لیے بچوں کی پرورش بہت اہم ہے. آج ماں باپ رو رہے ہیں, انگلش میڈیم سے تو پڑھایا مگر وہ بچے عاشق رسول نکل پائے, اس لیے ان کو نہ باپ کی فکر ہے نہ ماں کی فکر ہے. اور اگر وہ عاشق رسول ہو جائے تو پھر سبحان اللہ. تو اس پر آپ دھیان دیں کہ اپنے گھروں میں پردے کی تعلیم دیں, پردے کی تعلیم دیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب تک سرکار پردہ فرما دے تو یہ خود وہیں سوتی تھی, آرام وہی فرماتی تھی. قبر نبوت کے بعد بغل میں کے قبر شریف کے بغل میں, پھر خلیفہ اول کا وصال ہوا تب بھی وہیں, مگر جب خلیفہ دوم آ گئے تو پردہ ڈال کے جاتی تھی قبر شریف میں, نقاب ڈال کے چہرے پہ. تو لوگوں نے پوچھا کیا وجہ, کہنے لگی وہ میرے شوہر تھے, حضرت ابوبکر صدیق میرے باپ تھے, میں بغیر پردے کے جاتی تھی, مگر حضرت عمر غیر محرم ہے, ان کے سامنے میں نہیں جا سکتی ہوں. تو وہ ماں ہے نا ہماری, جب ہماری ماں اتنا باحیا تھی. سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہ جب محشر میں وہ گزریں گی تو ندا دیا جائے گا کہ سب اپنی نگاہیں جھکا لو کیونکہ سرکار کی بیٹی فاطمہ جا رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے ابھی تک آپ نے نہیں کیا, مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اس امید کے ساتھ کہ مصطفیٰ کریم ابھی تک ایسے میں رہی, مگر اب چونکہ آپ کا وعدہ ہے, سرکار نے فرمایا وعدہ سن لیں, میری مائیں بہنیں بھی ہیں وہ وعدہ سن لیں, سرکار جھوٹ نہیں بولتے, جو وہ بشارت دے اور وعدہ کر لے پکی بات ہے, محشر میں ہو کے رہے گا. سرکار نے کیا کہا, جو عورت سچے دل سے تائب ہو جائے اور پردے کا اہتمام کر لے اس کی شفاعت میں کروں گا ڈھونڈ کر کے. ابھی تک کیسے زندگی گزری, مگر اب اس وعدے کے لیے کہ مصطفیٰ کریم آپ کا وعدہ کسی نے یاد دلایا تھا مجھے, اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی شریعت پہ عمل کروں گا اور اپنی بچیوں کو بھی اس پر پابند بنائیں. یہ چند باتیں میں نے سمجھا دی, بالخصوص اولاد پر محنت کریں. آپ اصل مقصد بلانے کا ہے کہ حلقہ ذکر کی فضیلتیں سنیں اور لائٹ وغیرہ کم کر دیں, لائٹ وغیرہ بند کر لیں. مقصد یہی تھا اور ہے کہ ہم لوگ چونکہ بہت گنہگار ہیں, لوگوں کھڑے ہو جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا. سبحان اللہ. یہ میری بات نہیں میرے آقا کی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ جو بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے تم نا, تمہارے گناہ پہاڑ جیسے صحیح, مگر آئے تم نے مجھے یاد تو کیا, میرا ذکر تو کیا, تو اب کھڑے ہو جاؤ اور میں نے تمہیں بخش دیا ہے, بخش دیا ہے. اب ہم یہاں آئے جو ہیں وہ اپنی بخشش کے لیے, اپنی مغفرت کے لیے. میرے آقا خود اتنا روتے تھے, ہم ایک دن مر جائیں گے, اندھیرا دیکھ رہے ہیں نا, قبر میں اتنی کی جگہ نہیں ہے, خبر ایسی تک ہوگی. میرے سرکار اتنا روتے. ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں گیا حج کے لیے تو میں نے دیکھا کہ آدھی رات ہے اور کوئی غلاف کعبہ سے لپٹ کے بہت رو رہا ہے اور چہرے پر پردہ ڈالے ہیں, آدھی رات سے رو رہا ہے اور روتے ہوا کہہ رہا ہے پروردگار میں بہت گنہگار ہوں, بہت سیاہکار ہوں. یہ تابعی فرماتے ہیں میں قریب گیا, بہت رو رہا تھا, مجھے ترس آیا.
چہرہ کھلا نہیں تھا، پردہ ڈالے تھا. تو میں نے کہا لگتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے. اس نے کہا ہاں میں بہت بڑا گنہگار ہوں. تو تابعی کہتے ہیں کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں اتنا بڑا پاپی ہوں نا ستارے کم پڑ جائیں گے. تابعی کہتے ہیں میں نے کہا ذرات سے بھی زیادہ؟ کہا ہاں مجھ سے بڑا کائنات میں پاپی کوئی نہیں ہے، میں بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں. وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے تو اتنا بڑا گنہگار ہے نا تو میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو بھی ہاتھ اٹھا اور میں تیرے بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں. کہتے ہیں اس نے بھی ہاتھ اٹھایا، میں نے بھی ہاتھ اٹھایا، دعا کیا مولا یہ بہت بڑا پاپی ہے، گنہگار ہے، اس کو بخش دے. وہ بندہ آمین کہہ رہا تھا اور روئے جا رہا تھا، روتے روتے بے ہوش ہو کے گر پڑا. تابعی کہتے ہیں میں نے چہرے سے پردہ ہٹایا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ امام زین العابدین ہے. امام زین العابدین تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مولا مجھ سے بڑا پاپی دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے. اپنے دل میں یہ پیدا کرو کہ میں بہت گنہگار ہوں، آج اسے پیدا کرو، انکساری پیدا کرو. یہ رب کا دربار ہے جس میں بیٹھے ہو تم، اپنے خالق و مالک کے دربار میں آئے ہو. جب عاجزی پیدا ہو جائے گی نا تو حال یہ ہوتا ہے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے، ایک شخص تھا بہت گنہگار تھا. اس نے اپنی اولاد کو بلایا، بلانے کے بعد اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد میری راکھ کو پیس دینا اور پیس کے اس کو ہوا میں اڑا دینا. جب یہ مر گیا، بخاری میں روایت موجود ہے، جب مر گیا نا کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم کتنے بڑے گنہگار اور یہ احساس ہو جائے کہ اس کا کرم ہم پہ کتنا ہے. تم کو پتا نہیں ہو تم سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ اس کا پیار ہی ہے جو تم کو آج بلا کے بیٹھائے ہوئے ہیں. سب کو نہیں بلایا، سب کو پھرا دیا، تم کو بلا لیا اور کہا کہ جب تو ذکر کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. اس نے ہوا میں اڑا دیا. اللہ نے حکم دیا ہواؤں کو رات جمع کرو، جمع ہو گئی. کہا انسان بناؤ اس کو، بن گیا. رب کے سامنے آیا، رب نے کہا تو نے اتنی بڑی غلطی کی، اپنے آپ کو کیوں جلوا دیا؟ اس کو رو پڑا. اس نے کہا میرے قریب رب، میرے مہربان پروردگار، میں نے سنا تھا کہ تو قہار ہے، جبار ہے، اور میں بڑا پاپی گنہگار تھا. میں ڈر گیا مولا کہ تیرے سامنے کیسے حاضر ہوں گا. سوال کر لے گا تو کیسے جواب بن پڑے گا. اللہ نے کہا سچ بتا دینا تھا کیا؟ اس نے کہا مولا اس کے سوا کچھ نہیں تھا، میں ڈر گیا تھا. تو کہا اتنا ڈر گیا جب میں نے معاف کر دیا. سرکار بیان کر رہے تھے، ایک صحابی صاحب نے رو پڑے، آنسو نکل گئے. آپ کی آنکھیں حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. اب عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب حضور مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے نا اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی اور آنسو کے قطرات زمین پہ گر پڑتے تھے. جب سجدے میں جاتے تو وہ جگہ بھیگ جاتی تھی. اب تو رونے کا ماحول ختم ہو گیا نا، دنیا کی محبت آ گئی، لالچ آ گئی. ارے تمہیں موت آنی ہے، مرو گے، تمہارے ناک میں کاکل چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے پیروں میں دھاگے باندھ دیے جائیں گے، تمہیں
کفن پہنایا جائے گا. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ مردے کو جب لے کے چلتے ہیں نا کندھے پہ, ایک دن آپ بھی کسی کے کندھے مرو گے. تو سرکار فرماتے ہیں وہ مردہ اتنا تیز چلاتا ہے اور چیختا ہے, ہر مردہ جو دنیا دار تھا, دنیا میں موت تھا, وہ بہت چیختا ہے اور چلاتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے مجھے مت لے جاؤ قبرستان, قبر میں مت لے جاؤ, مگر کوئی نہیں سنتا ہے. ایک دن آپ بھی چلاؤ گے, آپ بھی چیخو گے, مگر کوئی نہیں سنے گا, قبر میں ڈال کے آ جائیں گے. اس لیے آج رو لے, آج اپنے پروردگار سے معافی مانگ لے. بڑا کریم رب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن گئے, 65 سال کا بوڑھا مل گیا, کافر تھا, کافر غیر مسلم تھا. پکڑ کے لائے, کھانا دیا اور کہا اللہ کے نام سے کھا. اس نے کہا میں اللہ کے نام سے تو نہیں کھاؤں گا. آپ نے اس کو بھگا دیا. اللہ نے پوچھا بیٹے آواز سے نہ روئے, تھوڑا آہستہ روئے, آواز کم کرے تاکہ بات میری سب تک پہنچے. جو بغل میں ان کو سمجھاتے بچوں کو تھوڑا آواز سے نہ روئے, ویسے روئے, ویسے روئے. تو اس کو بھگا دیا. اب اللہ کا پیار سمجھا رہا ہوں تمہیں. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کیوں بھگا دیا تم نے؟ تو کہا مولا میں نے کہا کہ اللہ کے نام سے کھا. تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا. اللہ نے کہا ابراہیم ایک وقت نہ کھلا سکا, میں اس کو غیر اللہ کے نام پہ 65 سال سے کھلا رہا ہوں. اس امید کے ساتھ کہ آج توبہ کر لے. بابا فرید لکھتے ہیں نوجوان تھا, نوجوانوں میری ماں بہنیں رویا کرو, رویا کرو. سرکار بیان کر رہے تھے کہ صحابی رو پڑے. سرکار نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کا خوف یا رسول اللہ, رب اتنا قریب ہے ان پر, اتنی نعمتیں دیا ہے. آپ جتنے بیٹھے ہو آپ احساس کمتری کے شکار ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو ہاتھ پیر ہے نا, کسی کا ہاتھ کاٹ دیا ڈاکٹر نے, اس سے پوچھو کہ ہاتھ کی قیمت کیا ہوتی ہے. کسی کا پیر اگر ڈاکٹر نے کاٹ دیا نا تو اس سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے. ایک اندھے سے پوچھو کہ دنیا کیسی ہے, اتنی نعمتیں تمہیں پروردگار نے دی ہے, تم نے کیا دیا؟ تو سرکار نے فرمایا کیوں روئے؟ تو کہا خوف الہی. تم کا مقصد یہی تو کہا ہاں. تو کہا تو اتنا رویا نا کہ اگر سب کے لیے دعا کر تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے. بابا فرید لکھتے ہیں آخری بات, رویا کرو, ہمیشہ رویا کرو. ہمارے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہے. ہم تو اسی میں پڑھے ہیں نا کہ آپس ہی میں تو جنتی تو جہنمی ہے. ارے تم کو کس نے سند دے دیا؟ کیا حضور نے کہا ہے جب تک ایمان پر مر نہ جاؤ نا ہمیشہ روتے رہا کرو؟ نوجوان تھا, پوری زندگی روتا رہا, پوری زندگی روتا رہا. آخری وقت آیا, ماں کو وصیت کی امی جب میں مر جاؤں نا تو میری میت کو, میری لاش کو رات کے اندھیرے میں نکالنا. اور پھر کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈالتا, پورے گھر میں گھسیٹنا اور کہنا, کہتے رہنا ایسے گھسیٹ کے میری لاش کو, گھر میں سے گھمانا لاش کو میرے, اور کہنا کہ جو اللہ کا نافرمان ہو نا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے. جانتے ہیں جب وہ مر گیا پوری زندگی وہ نوجوان اللہ کے خوف میں روتا رہا, مر گیا. ماں نے گلے میں رسی ڈالا, گھر کے چہار جانب سے آواز آئی بندی تجھے خبر نہیں ہے, تجھے پتا ہونا چاہیے یہ جو زندگی بھر روتا رہا, مجھ سے پوری زندگی معافی مانگتا رہا,
سمجھتی ہے؟ ارے خبردار، گلے میں رسی نہ ڈالنا، اس کو میں نے اپنا ولی بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے۔ روتے روتے گنہگار بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے بلانے کا ایک ہی مقصد ہے آج کہ ہم بہت گنہگار ہیں، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، دنیا بڑی رنگین ہے، اس نے ہم سے بڑے گناہ کرائے ہیں، تو ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، کہیں گے کہ مولا ہم سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، ہم تجھے بھول گئے، مگر آج شرمندہ ہیں،